السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس میں ہم نماز کے شرائط و ارکان پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے چند شرائط پڑھ لی تھیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل اس کے چند ارکان اور ضروری مسائل ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس سے پہلے ہم نے جو 27 باتیں بیان کی تھیں، ان میں 4 چیزیں جو ہیں وہ ارکان ہیں۔ ایک قیام، دوسرا قرات، تیسرا رکوع اور چوتھا دونوں سجدے۔ اور کہا گیا ہے کہ تشہد پڑھنے کی مقدار آخری قادا کرنا، یعنی جو 27 باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض نماز کے ارکان ہیں، بعض شرائط ہیں، اور شرائط میں سے بعض نماز کے شروع ہونے کے لیے شرط ہیں، اور باقی وہ شرائط ہیں جو نماز کے دائمی طور پر صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ قادا اخیرہ نماز کا رکن ہے، یعنی قادا اخیرہ بھی نماز کا رکن ہے۔ تو یوں قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے اور قادا اخیرہ یہ جو ہے وہ ارکان بن جائیں گے۔ دوسری چیز یہ، ان 27 باتوں میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ نماز کے شرائط ہیں، اور ان میں سے بعض آغاز نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں اور نماز سے خارج ہیں، اور باقی نماز کے ہمیشہ صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں۔ تو وہ شرائط جو نماز کے صحیح طور پر شروع ہونے کے لیے شرط ہیں وہ یہ ہے کہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، یعنی یہ چیزیں ہوں گی تو نماز شروع ہوگی، وگرنہ شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور باقی نماز کے ہمیشہ صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، جیسے کہ تکبیر تحریمہ، سجدے میں دونوں پاؤں میں ایک قدم کا لگنا، اور طہارت کا آخر تک جو ہے وہ قائم رہنا، تو یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں، یعنی آخر تک صحیح ہونے کے لیے شرطیں۔ اس کے علاوہ یہ نماز کی جو شرائط ہیں ان کے بارے میں چند جو ہے وہ مسائل بیان کی جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسے موٹے کپڑے پر نماز پڑھنا صحیح ہے جس کا اوپر والا حصہ پاک اور نیچے والا حصہ ناپاک ہو۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسے موٹے کپڑے پر نماز پڑھی کہ اس کے نیچے نجاست ہو اور جس حصے پر پڑھ رہا ہے وہ پاک ہے تو نماز درست ہے، اور درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا موٹا ہونے کی وجہ سے نمازی اور نجاست کے درمیان فاصلہ ہے، اور یہ موٹا کپڑا بدن کے تابع بھی نہیں ہے، بخلاف اس صورت کے نمازی کے آستین میں نجاست لگی ہو تو اگرچہ موٹا کپڑا ہو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بدن نمازی کے تابع ہے، کیونکہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کپڑا اس کے تابع ہے۔ اور ایسے پاک کپڑے پر بھی نماز پڑھنا صحیح ہے جو اندر سے ناپاک ہو جبکہ وہ کپڑا سلا ہوا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ، صورت مسئلہ یہ کہ اگر نمازی نے ایسے موٹے کپڑے پر نماز پڑھی یا ایسے کپڑے پر نماز پڑھی کہ جو 2 تہہ والا ہے، 2 تہیں لگی ہوئی ہیں، اس کا اندر والا حصہ ناپاک ہے اور کپڑا سلا بھی نہیں ہوا، تو ایسے کپڑے پر نماز پڑھنا جائز و درست ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ سلا ہوا نہیں ہے تو اب یہ 2 کپڑوں کے قائم مقام ہے، اور وہ پاک کپڑے پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اس نے پاک کپڑے کو ناپاک زمین پر بچھایا اور اس کپڑے پر نجاست کا اثر بھی نہیں، رنگ بھی نہیں، بو بھی وغیرہ ظاہر نہیں ہو رہی، تو یوں پاک کپڑے پر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اور اگر پاک کپڑے کے کنارے پر بھی نماز پڑھنا صحیح ہے، پاک کپڑا ہے اس کے کنارے پر بھی نماز پڑھنا صحیح ہے، اگرچہ پاک کنارے کی حرکت سے ناپاک کنارہ بھی حرکت کرے، یہی صحیح قول ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ نمازی نے ایک کپڑے پر نماز پڑھی، یعنی ایک کپڑا سامنے بچھا دیا، اس کے اوپر نماز پڑھی، اور اس کا ایک کنارہ پاک ہے اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ ناپاک ہے، اور اس نے پاک کنارے پر نماز پڑھی، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔
اگرچہ پاک کنارے کی حرکت سے، یعنی پاک کنارہ حرکت کرتا ہے کپڑے کا اور ناپاک کنارہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے پاک کپڑے پر نماز پڑھی ہے اور اس نے نہ ہی اس نجاست کو اٹھایا ہوا ہے اور نہ ہی ناپاک کپڑے کو پہنا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر نمازی کے امامے کا ایک کنارہ ناپاک ہو گیا اور اس کو پھینک دیا، یعنی زمین پر پھینک دیا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور پاک حصے کو سر پر رکھا اور پاک کپڑے کی حرکت سے ناپاک کپڑا حرکت نہیں کرتا تو نماز جائز ہے، اور اگر پاک کپڑے کی حرکت سے ناپاک کپڑا حرکت کرے تو نماز جائز نہیں ہے۔ صورت مسئلہ یہ کہ اگر ناپاک کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس نے ناپاک کنارہ زمین پر پھینک دیا تو اب اس کی دو صورتیں ہوں گی، اگر پاک کپڑے کی حرکت سے ناپاک کنارہ حرکت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر ناپاک کنارہ بھی حرکت کرے گا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ نجاست کو اٹھانے والا ہے اور اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور اگر ناپاک کپڑا حرکت نہ کرے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی کیونکہ یہ ناپاک کپڑے کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، جس چیز کے ساتھ نجاست کو زائل کرنا تھا اگر وہ نہ ملے تو وہ اسی کے ساتھ، یعنی نجاست والے کپڑے یا بدن کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور اس پر نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ لوٹانا واجب نہیں ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو اور وہ کوئی ایسی چیز نہ پائے جس سے وہ نجاست کو صاف کر سکے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اس پر اعادہ بھی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، نہ کہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا، کیونکہ اسلامی شریعت میں انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا گیا ہے، اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے بس میں جتنا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اسے مکلف بنایا گیا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی اور دوبارہ لوٹانا بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، اور نہ ہی اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب ہے جسے سطر ڈانپنے کے لیے کچھ نہ ملے، یہاں تک کہ ریشمی کپڑا یا گھاس یا گارا بھی نہ ملے۔ اگر یہ چیزیں نہ ملی، یعنی صورت مسئلہ یہ ہے اگر سطر ڈانپنے کے لیے کوئی شے نہ ملے تو ایسی حالت میں نماز پڑھ لے یا اسی صورت میں وہ نماز پڑھ لے اسی حالت میں، تو اس پر اعادہ واجب نہیں ہے۔ اگر ریشمی کپڑا ملے تو اس میں وہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ریشمی کپڑا پہننا اگرچہ مردوں کو منع ہے مگر اس صورت میں پہننا جائز ہو جائے گا وقتی طور پر۔ اگر اسے کپڑا مل جائے اگرچہ اباحت کے طور پر ہو اور اس کا چوتھائی حصہ پاک ہے تو ننگے ہو کر اس کی نماز صحیح نہیں۔ اب اس مسئلے کی وضاحت یہ، صورت مسئلہ یہ ہے اگر کسی کو کپڑے مل گئے اس طرح کہ اس کو کسی نے کپڑے دے دیے یا ہدیتاً جو ہے وہ دے دیے، تحفہ دیے، یا کچھ دیر کے لیے کہ نماز پڑھ لو پھر مجھے واپس دے دینا، اور اس کپڑے کا چوتھائی حصہ پاک ہے، یعنی 4 حصے کیے جائیں پورے کپڑے کے تو 1 حصہ پاک ہے، 3 حصے گندے ہیں، تو اب اس کو ننگا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کا چوتھائی حصہ بعض مقامات پر کل کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جو چوتھا حصہ ہے بعض دفعہ جو ہے وہ پورے کے قائم مقام ہوتا ہے، تو لہٰذا اب چوتھائی کل کے قائم مقام ہے، تو اب کل کپڑا پاک ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھنا باطل ہے، تو اب اسے چاہیے کہ یہی کپڑا پہن لے جس میں چوتھا حصہ پاک ہے، باقی سارے کے سارا جو ہے وہ گندا ہے یا ناپاک ہے۔ اگر چوتھائی حصے سے کم پاک ہے تو اسے اختیار ہے، یعنی اگر 4 حصے کیے جائیں جو چوتھا حصہ ہے، اب جو چوتھا حصہ ہے وہ پورا پاک نہیں ہے، اس میں بھی کم پاک ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے اگر کپڑا ملا مگر اس کا پاک حصہ چوتھائی سے کم ہے تو اب نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو کپڑا پہن کر نماز پڑھے یا چاہے ننگے ہو کر، مگر افضل یہ ہے کہ ایسے ہی نماز پڑھ لے اور ننگے بدن نہ پڑھے، یعنی یہ کپڑا پہن کے پڑھ لے۔ اصل ان مسائل میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی یا ایک جیسی بلاؤں میں مبتلا ہو جائے
اور دونوں میں سے جو کم ہے تو پھر اس کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ چوتھائی حصے سے کم کپڑا پاک ہونے کی صورت میں کپڑا ناپاک ہے، لہذا اب اختیار دیا گیا ہے کہ ننگے بدن پڑھ لے یا کپڑے پہن کر، مگر افضل یہ ہے کہ کپڑے پہن کر ہی نماز پڑھ لے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ سنیں، پورے ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا ننگے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر اس کے پاس کپڑا ایسا ہے کہ پورا ناپاک ہے، پورا نجس ہے، تو نماز میں اسے نہ پہنے۔ لیکن دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر سطر کو چھپانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی کپڑا ہے جو گندا ہے، تو یہ گندا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر اتنا کپڑا مل جائے کہ صرف بعض حصہ یا بعض سطر کو چھپا سکتا ہے تو اس کا استعمال واجب ہے۔ اب اگر اتنا کپڑا مل گیا تو کون سے حصے کو چھپائے گا؟ اور اگر اگلے پچھلے سطر کو ڈانپے، اگر کپڑا اتنا ہو کہ صرف ایک حصہ یعنی اگلے مقام کو یا پچھلے مقام کو چھپا سکتا ہے تو کہا گیا ہے کہ پچھلے حصے کو چھپائے۔ مسئلہ صورت یہ ہے کہ کپڑا اتنا تھوڑا ہے کہ آگے اور پیچھے کے مقام میں سے صرف ایک حصے کو چھپا سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ایک قول یہ ہے کہ پیچھے والے مقام کو چھپائے، کیونکہ رکوع و سجود میں پچھلے والے مقام جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے، اور ایک قول کے مطابق اگلے حصے کو چھپائے، کیونکہ اس صورت میں شرمگاہ قبلے کی طرف ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگلے حصے کو چھپانے کی صورت میں صرف یہی چھپے گا، جبکہ پچھلے حصے کو چھپانے کی صورت میں باقی اعضاء بھی چھپ جاتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے، ننگے ہو کر نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے اور پاؤں کو قبلہ رخ پھیلائے۔ اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز اشارے سے پڑھی یا رکوع و سجود بھی کیا تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ وضاحت سن لیں، کسی کے پاس بالکل کپڑا نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، دن ہو یا رات، گھر میں ہو یا میدان میں، خواہ ویسے بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، یعنی مرد مردوں کی طرح اور عورت عورتوں کی طرح، یا پاؤں پھیلا کر ہو اور عورت غلیظہ پر ہاتھ رکھ کر یعنی شرمگاہ پہ ہاتھ رکھ کر، اور بہتر یہ ہے رکوع و سجود کی جگہ اشارے کرے، اور یہ اشارہ اس لیے کہ رکوع و سجود سے افضل ہے، کیونکہ سجدہ اور رکوع کرے گا تو شرمگاہیں زیادہ واضح ہوں گی، اشارہ کرے گا تو زیادہ واضح نہیں ہوں گی، تو یہ اشارہ زیادہ افضل ہے۔ اور بیٹھ کر پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی شرمگاہیں زیادہ واضح نہیں ہوں گی، یعنی سطر زیادہ چھپا رہے گا۔ خواہ قیام میں رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرے یا رکوع و سجود کرے، یعنی بیٹھ کے ہو یا کھڑے ہو کر کرے، تو تب بھی یہ جو ہے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے قابل سطر اعضاء، یہاں سے مرد کے اعضاء سطر کا بیان ہے۔ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی انتہا تک ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف اور گھٹنے کے درمیان سطر ہے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے ناف جو ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے، اور گھٹنے کے سطر ہونے میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرکبۃ من العورہ، کہ گھٹنا سطر میں سے ہے۔ اب یہاں پہ اعلیٰ تناسل مکمل ایک عضو ہے۔ اب جو مرد کے سطر ہیں نا وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مرد کا اعلیٰ تناسل ایک مکمل عضو ہے، اور جو دو خصیے ہیں وہ بھی دونوں مل کر ایک عضو بنتا ہے، لہٰذا ان میں سے ایک کا چوتھائی حصہ کھلنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور اگر ایک کا چوتھائی حصہ کھل گیا تو نماز فاسد نہیں ہے، یعنی اگر ایک خصیہ کا چوتھا حصہ کھلا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر دونوں کو ملا کے چوتھا حصہ کھلے گا تو پھر نماز فاسد ہوگی۔ 3 پاخانے کی جگہ، اس سے بھی اس کا حلقہ مراد ہے۔ 4 5
دونوں سرین اور ان میں سے ایک سرین علیحدہ عضو ہے، یعنی ایک پوری سرین ایک حصہ جو ہے وہ علیحدہ عضو ہے، اگر اس کا چوتھا حصہ کھل گیا نماز فاسد ہو جائے گی، اگر کم کھلا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کھلنا سطر یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر، اس کو کہتے ہیں ایک رکن میں اگر وہ سطر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر صرف کھلا پھر فوراً جو ہے وہ اس کو چھپا لیا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دونوں رانیں یہ بھی الگ الگ عضو ہیں، یعنی ایک ران علیحدہ عضو ہے، دوسرا ران علیحدہ عضو ہے، اگر ایک ران کا چوتھا حصہ کھل گیا، ایک رکن تک کھلا رہا نماز ٹوٹ جائے گی، ایک رکن سے کم کھلا رہا نماز درست ہو جائے گی اگر فوراً اس نے ڈانپ لیا۔ کمر باندھنے کی جگہ اور اس کی سیدھ میں دائیں بائیں آگے پیچھے جو ٹکڑا باقی رہتا ہے وہ سب مل کر ایک عورت ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یعنی عورت کا مطلب ایک سطر ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حصہ جو دبر اور خصیتین کے درمیان ہے وہ بھی سطر ہے، اس طرح کل اعضائے سطر 9 ہیں، یعنی کسی کی سلوار نیچے سے جو ہے وہ کھل گئی ہے اور اعضائے سطر جو درمیان والا ہے اس کا اگر چوتھا حصہ دکھائی دے گا تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اگر چوتھا نہیں دکھائی دے رہا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک رکن کی مقدار تک کھلا رہا تب ٹوٹے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ عورتوں کے بارے میں، یعنی ایک تو ہے کہ لونڈی کی اعضائے سطر وہی ہیں جو مرد کے ہیں، مگر لونڈی کے لیے پیٹھ اور پیٹ بھی اعضائے سطر میں داخل ہیں، کیونکہ لونڈیوں کا زمانہ اب گزر چکا ہے، وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ اب زیادہ یہ مسائل بیان نہیں کی جاتے۔ ہاں آزاد عورت کا تمام بدن سطر ہے، مگر چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم سطر میں داخل نہیں ہیں۔ اب عورت کے لیے کیا چیزیں سطر ہیں وہ اب اس کی وضاحت کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں آزاد عورت کے 5 اعضاء، چہرہ نمبر 2 3 دونوں ہتھیلیاں علیحدہ علیحدہ، نمبر 4 5 دونوں پاؤں کی پشت، ناخن پا سے ٹخنوں کے نیچے جوڑ تک سطر میں شامل نہیں ہے۔ اب اس کی میں وضاحت کرتا چلوں۔ آزاد عورت کے لیے اعضائے سطر 30 ہیں اور ہر ایک عضو کا چوتھائی حصہ کھلنے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ سر یعنی طول میں، اب سر کا طول کتنا ہے، لمبائی، پیشانی کے اوپر سے گردن کے شروع تک اور عرض میں چوڑائی میں، ایک کان کی لو سے دوسری کان تک، یعنی کان جہاں سے، بلکہ کان اوپر والا، نیچے لو ہوتی اوپر والا ایسا جہاں پہ بال ہوتے ہیں، کان ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک جتنی جگہ پر ہے عادتاً بال جمتے ہیں وہ سارا کا سارا ایک عضو ہے، اگر اس میں سے پورا چوتھا حصہ ظاہر ہو گیا، ایک رکن تک کھلا رہا نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ بال یعنی سر کے نیچے جو لٹکے ہوئے بال ہیں وہ علیحدہ ایک سطر عورت ہیں۔ نمبر 3 اور 4 دونوں کان یہ علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ سطر عورت ہیں۔ نمبر 5 گردن جس میں گلا بھی شامل ہے، کان بھی میں نے بتایا کہ سطر عورت ہیں، اگر کسی کے کان کا چوتھا حصہ کھل گیا اور ایک رکن تک کھلا رہا اس عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 6 اور 7 دونوں شانے، نمبر 8 اور 9 دونوں بازو، نمبر 10 اور 11 دونوں کلائیاں، نمبر 11 اور بلکہ نمبر 12 اور 13 دونوں ہاتھوں کی پشت ایک قول کے مطابق، نمبر 14 سینہ، نمبر 15 اور 16 دونوں پستانے جبکہ اچھی طرح اٹھ چکی ہوں، یعنی کسی عورت کے پستانے زیادہ ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، یعنی ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ ابھرے ہوئے ہیں تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ سطر ہوں گے، اور اگر صحیح طور پر نمایاں نہ ہوں تو سینے کے تابع ہوں گی، یعنی دونوں نہ برابر ہوں تو وہ سینے کے ساتھ پورا ایک حصہ شمار ہوگا، اور اگر ابھر چکی ہیں تو یہ دونوں جو ہے وہ علیحدہ اعضائے سطر میں شامل ہوں گی۔ نمبر 17 پیٹ، ناف پیٹ میں ہی شامل ہے، یہ ناف ہے یہ پیٹ میں ہی شامل ہے، یاد رکھیے گا۔ نمبر 8 پیٹھ، یہ پیٹ کا جو ہے پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو پیٹھ کہتے ہیں۔ نمبر 19 پیٹھ کے اوپر سے شانوں تک کی جگہ، یعنی پیٹھ سے لے کر اوپر شانوں تک، کندھوں تک، یہ پورا ایک حصہ ہے۔ اب اس کے بعد 20 21 دونوں سرین، یعنی علیحدہ علیحدہ دونوں حصے،
یہ علیحدہ علیحدہ عضو ہیں۔ نمبر 22 فرج یعنی شرمگاہ، نمبر 23 دبر یعنی پچھلی شرمگاہ، نمبر 24 اور 25 دونوں رانیں یعنی ایک ران علیحدہ سطر ہے اور دوسری ران جو ہے وہ علیحدہ سطر ہے۔ نمبر 26 زیر ناف کی نرم جگہ، جو زیر ناف جگہ ہے اس میں جو نرم جگہ ہوتی ہے وہ بھی علیحدہ سطر ہے۔ نمبر 27 اور نمبر 28 دونوں پنڈلیاں، نمبر 29 اور 30 دونوں تلوے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اس میں یہ شدید اختلاف ہے کہ پاؤں سطر میں شامل ہے یا نہیں۔ تو اس طرح پاؤں کے تلوے اگر آسانی پر عمل کریں تو سارے پاؤں سطر سے نکال دے، اب اعضائے سطر 28 ہو جائیں گے، اور اگر احتیاط کرنی ہے تو سارے پاؤں کو عورت سمجھیں یعنی سطر سمجھیں۔ آدمی اس طرح کے معاملات میں مختار ہے، جس کو چاہے اختیار کرے، یعنی آسانی کی صورت میں یہ ہے کہ پورے پاؤں گھٹنوں وہ جو ہوتے ہیں نیچے پاؤں کا ٹخنا وہاں تک یہ اعضائے سطر نہیں ہے۔ دوسرا، ہاتھ کی پشت اگرچہ اصل مذہب میں عورت ہے یعنی ہاتھ کا الٹا حصہ، مگر من حیث الدلیل یہی روایت قوی ہے کہ گٹوں سے نیچے ناخن تک دونوں ہاتھ اصلاً عورت نہیں۔ تو اگر روایت قوی پر عمل کریں اور پشت دست یعنی ہاتھ کی جو پشت ہے وہ نکال دیں تو کل 28 اعضائے سطر رہ جاتے ہیں، اور اگر آسانی والے قول پر عمل کریں تو تلوے بھی نکال دیں تو اس صورت میں 26 ہی ہیں اور اصل مذہب پر 30 ہیں، یعنی پورا ہاتھ گٹوں تک جو ہے وہ اعضائے سطر نہیں ہے۔ تو اب آپ جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ کون سے اعضائے سطر ہیں اور کون سے اعضائے سطر نہیں ہیں۔ اب مزید وضاحت جس میں آپ کو مزید سمجھ آئے گی وہ یہ ہے، اعضائے سطر میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا تو نماز صحیح ادا نہ ہوگی۔ مثلاً مرد و عورت کے اعضائے سطر کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، اور یہاں پہ یہ قیدیں بیان ہو رہی ہیں۔ کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا اور ایک رکن کی مقدار یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا، لہذا اگر عضو چوتھائی سے کم ظاہر ہے تو وہ نماز درست ہے۔ اسی طرح اگر ایک رکن کی مقدار سے کم کھلا رہا تو وہ بھی معاف ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ مثلا کسی کا اعضاء کھلا، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہا، تیسری مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے اس نے اس کو چھپا لیا تو اب یہ معاف ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو مثلا ہوا چلی، اس کا سر سے دوپٹہ اتر گیا، اب دو مرتبہ سبحان اللہ بندہ کہے اور تیسری مرتبہ کہنے سے پہلے اس نے فوراً چھپا لیا، ڈانپ لیا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اعضائے سطر میں سے اعضاء اگر مختلف جگہوں سے ظاہر ہو جائیں اور تمام وہ اعضاء جو مختلف جگہوں سے ظاہر ہوئے ہیں اور ظاہر ہونے والے اعضاء میں سے سب سے چھوٹے عضو کے چوتھے حصے تک پہنچ جائے تو نماز صحیح نہ ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو تو نماز صحیح ہوگی۔ اس کی وضاحت دیکھیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی ایک کامل عضو تو چوتھے حصے کی مقدار نہیں کھلا مگر مختلف اعضائے سطر تھوڑے تھوڑے ظاہر ہوئے، تو اب دیکھا جائے گا کہ ظاہر ہونے والے اعضاء میں سے جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کی چوتھائی کے برابر ظاہر ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے ذکر، ٹھیک ہے، کسی کی اگلی جو شرمگاہ جس کو اعلیٰ تناسل کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں خصیے اور سرین، تھوڑے تھوڑے ظاہر ہوئے یہ چیزیں، اور ان سب کو اگر ملا کر ان اعضائے سطر میں جو سب سے چھوٹا ہے، جیسے کہ 2 جو ہے وہ خصیے ہیں، 2 انڈے ہیں، ان کے اگر چوتھائی حصے کے برابر کھل گیا تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اگر نہیں کھلا تو نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ اور ایک رکن کی مقدار یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی بیمار کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے قبلہ رخ نہ ہو سکتا ہو یا سواری سے اترنے سے عاجز آ گیا ہو یا اسے دشمن کا خوف ہو تو اس کا قبلہ اسی طرف ہے جس پر وہ قادر ہو۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیں، اسی طرح کہ کسی سرکش جانور پر سوار ہو یا اسے معلوم ہو کہ اگر اتر جائے گا تو دوبارہ سوار ہونا مشکل ہو جائے گا تو اس سواری سے اترنا نہیں چاہیے۔
دشمن کا خوف ہونا عام ہے، چاہے کسی آدمی کا ہو یا جانور وغیرہ کا ہو، برابر ہے کہ اپنی جان کا خوف ہو یا اپنے جانور کا ہو یعنی اپنی سواری کا ہو یا پھر اپنے مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو، تو یہ ساری صورتیں ہیں کہ یعنی جو قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز آ گیا تو وہ اسی طرف منہ کرے جس طرف اسے قدرت ہے، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب ایک اور ہے کہ دشمن سے امن ہو، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن سے امن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دشمن سے امن ہو کہ اب دشمن جو ہے وہ امن یعنی دشمن حملہ نہیں کرے گا، تو اب اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، تب بھی اس کی جو ہے وہ نماز درست ہو جائے گی۔ اور جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے اور اس کے پاس قبلے کے متعلق کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور نہ ہی محراب ہو، تو وہ غور و فکر کری، وہاں پہ کوئی مسجد نہیں، قبرستان نہیں، کوئی بتانے والا مسلمان نہیں، اور اس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا کس طرف منہ کرنا ہے، تو پھر وہ غور و فکر کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں تحری کرنا۔ صورت مسئلہ یہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلہ سمت معلوم نہ ہو اور نہ ہی کوئی بتانے والا ہو، نہ وہاں پہ مسجد ہو، نہ وہاں پہ قبرستان ہو مسلمانوں کا، یا بتانے والا تو ہو مگر وہ نہ بتائے، تو ایسا شخص غور و فکر کرے اور جس طرف دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس غور و فکر کرنے کا نام ہوتا ہے تحری کرنا، اور اگرچہ غلطی کرے اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ صورت مسئلہ یہ اگر ایک شخص نے تحری کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ رخ نہ پڑھی گئی، تو اب نماز ہو گئی ہے، اب اعادے کی بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسی طرف منہ کیا جو وہ کر سکتا تھا اور تحری اس کے حق میں فرض تھی، لہذا بعد نماز یعنی نماز کے بعد اب اعادے کی حاجت نہ رہی۔ اگر اسے اپنی غلطی کا علم نماز کے دوران ہوا تو رخ پھیرے اور اسی پر بنا کرے۔ صورت مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے غور و فکر کر کے نماز شروع کی، پھر نماز کے دوران اس کا خیال جمع کہ قبلہ تو دوسری طرف ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اپنا رخ فوراً پھیر لے۔ اسی طرح اگر چاروں جہاد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو نماز ہو گئی، مثلا ایک طرف منہ پھیرا پھر سوچا نہیں مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، پوری ایک نماز میں چاروں طرف جو ہے اس نے منہ پھیر لیا، تو اس پر یہ لازم ہے کہ فوراً گھوم جائے، یعنی جیسے اس کا خیال یقین میں بدلے فوراً گھوم جائے۔ اگر فوراً نہ پھرا بلکہ ایک رکن کی مقدار یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اس نے وقفہ کیا یا ٹھہرا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی جیسے ہی اسے زیادہ یہ سوچ آئی کہ قبلہ تو اس طرف نہیں ہے، شمال کی طرف ہے، فوراً پھر جائے، جنوب کی طرف ہے فوراً پھر جائے، مشرق کی طرف ہے فوراً پھر جائے، مغرب کی طرف ہے فوراً پھر جائے۔ تو اگر اس نے ایک نماز چاروں قبلے کی طرف منہ کر کے بھی پڑھ لی، یعنی چاروں سمتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں جیسے ہی سوچ زیادہ اسی وقت فوراً پھرنا ہے، دیر نہیں لگانی۔ اگر سوچو بچار کے بغیر نماز شروع کی، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس نے قبلہ رخ ہی نماز ادا کی، تو یہ نماز درست ہو جائے گی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کو قبلے کی سمت معلوم نہیں تھی اور اس نے بغیر تحری کے نماز شروع کر دی، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد اس کو یقینی طور پر معلوم ہوا کہ اس نے قبلہ رخ ہی نماز پڑھی ہے تو اب اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اب بالاتفاق اس پر نماز کو لوٹانا واجب نہیں ہے، مگر اس پر جو تحری کرنا فرض تھی اس نے تحری نہیں کی، تو تحری کو ترک کرنے کی وجہ سے اسے گناہ ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اور اگر نماز کے اندر ہی اسے پتہ چلا کہ اس نے قبلہ رخ نماز پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز کے اندر ہی اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو قبلہ رخ یہی ہے جو میں نے بغیر سوچو بچار کے شروع کر دی تھی، اب اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ اگر کسی شخص نے بغیر سوچو بچار کے نماز شروع کی اور نماز کے اندر اسے معلوم ہوا کہ وہ صحیح رخ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، صحیح قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس نے بغیر غور و فکر کے نماز شروع کی تھی تو اس کی خفیف حالت تھی، یعنی نماز کی ابتدا خفیف حالت ہے، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ قبلہ رخ پر ہی پڑھ رہا ہے تو اس کی یہ قوی حالت ہے، اور قوی حالت کی بنا ضعیف پر درست نہیں ہے، یعنی قوی چیز جو قوی چیز ہے
اس کو عمارت بنانا اس چیز پر جو ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ اشارے سے نماز پڑھنے والا یا پڑھنے والے نماز کے اندر رکوع و سجود پر قادر ہو گیا ہے تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ اشارے سے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ صحیح رخ ہونے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، اگر ایک قوم نے مختلف جہتوں کے متعلق سوچ و بچار کی حالانکہ انہیں امام کی حالت معلوم نہ تھی تو ان کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اس کا مسئلہ بھی سن لیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اندھیری رات ہے، چند شخصوں نے جماعت سے تحریک کر کے مختلف جہتوں میں نماز پڑھ لی، مگر نماز کے دوران یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی جہت امام کی جہت کے خلاف ہے۔ مثلا امام نے مشرق کی طرف منہ کیا ہے، جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اندھیرا اتنا ہے، رات ہے، ایک نے مغرب کی طرف، ایک نے شمال کی طرف، ایک نے جنوب کی طرف کیا ہوا، لیکن اقتداء کر رہے ہیں، نہ مقتدی امام سے آگے ہے، نماز ہو گئی۔ اور اگر بعد میں نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ امام کی جہت کے خلاف اس کی جہت تھی تو یہ کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ اگر امام کے آگے ہونا معلوم ہوا تو نماز میں یا بعد کو تو نماز نہ ہوئی، یعنی نماز کے اندر پتہ چلا تو پھر نماز نہ ہوئی، یا بعد کو تو پھر بھی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ امام کے آگے کھڑے ہونے سے جو ہے یہ نماز درست نہیں، اس کے پیچھے کھڑا ہونا شرط ہے، دوبارہ ادا کر لے گا۔ تو یہ جو مسائل تھے یہ آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ نماز کے واجبات آ جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ 18 واجبات ہیں، وہ اس کی تفصیل اگلے کلاس میں ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔